25 محرم تک مرثیہ ہوگا جناب سید الساجدین کے حال میں۔ آج کا مرثیہ ہے بعنوان سجدہ اور سید الساجدین۔ مرثیہ نگار ہیں ماجد رضا عبدی۔ ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امر معبود کی تسلیم کی حد ہے سجدہ۔ امر معبود کی تسلیم کی حد ہے سجدہ۔ عبد و معبود میں رشتے کی سبد ہے سجدہ، بالعمل شکر گزاری کی سند ہے سجدہ، بہر ابلیس مگر وجہ حسد ہے سجدہ۔ اس نے انکار کیا سجدے سے گمراہ ہوا، اس نے انکار کیا سجدے سے گمراہ ہوا۔ اب آپ نے خود اپنے اپنے گریبان میں جانتے جانا۔ اس نے انکار کیا سجدے سے گمراہ ہوا، منکر حکم خدا راندہ درگاہ ہوا۔ نظم آدم کی ہوئی خاک سے جس دم تاسیس، نور اول ہوا کم فہمیے آدم کا انیس۔ حکم سجدے کا ہوا خم نہ ہوا قلب خسیس، ساری مخلوق جھکی سجدے میں الا ابلیس۔ امر معبود ہے کیا جرم بغاوت کیا ہے، حکم سجدہ سے کھلا خاک کی عظمت کیا ہے۔ غیر اللہ کو جو حکم ہوا سجدے کا، امتحان خلق کا تھا حکم جو تھا سجدے کا، طاعت امر کے مقصود بنا سجدے کا، اس حوالے سے ہی مفہوم کھلا سجدے کا، یعنی پیمانے اطاعت ہے یہ مسجود کے ساتھ، روح اور نفس کا سودا ہوا معبود کے ساتھ، سجدہ تکمیل بشر رمز خود آگاہی ہے، یعنی ساجد سوئے مسجود ازل راہی ہے، ہونا اخلاص تو سجدے میں تو کوتاہی ہے ریاکاری کا سجدہ تو یہ گمراہی ہے۔ آج بھی سجدے سے جو دور رہا کرتے ہیں، آج بھی سجدے سے جو دور رہا کرتے ہیں، مثل شیطان خدا سے وہ لڑا کرتے ہیں، عرش پر حکم خدا سے جو ہوا تھا سجدہ، طاعت حکم الہی کی بنا تھا سجدہ، خواب یوسف میں مگر ایک نیا تھا سجدہ، باپ کے پیار نے بیٹے کو کیا تھا سجدہ، پہلے سجدے میں تو تسلیم کا رخ شامل تھا، سجدہ یعقوب کا آئینہ مستقبل تھا، پھر وہ سجدہ وہ دو عالم کا انوکھا سجدہ، جو کہ دنیائے محبت کا ہے یکتا سجدہ، پیش معبود محمد کا وہ اعلیٰ سجدہ، پشت پر ان کی حسین ابن علی کا سجدہ، ایک بچے کی ادا ناز تولا ٹھہری، پشت نانا کی نواسے کا مسلح ٹھہری، ایک وہ سجدہ جو ہے فخر دو عالم سجدہ، بن گیا دین کی تاریخ کا محکم سجدہ، تاج پر نور شہادت سے مکرم سجدہ، سجد و سجدے میں کٹا
ہو گیا پہ ہم سجدہ، مولا حسین کا سر سجدے سے اٹھا ہی نہیں۔ نوکے نیزہ پہ ہے، مرکد میں ہے، رستے میں ہے، نوکے نیزہ پہ ہے، مرکد میں ہے، رستے میں ہے، سر شبیر جہاں پر بھی ہے، سجدے میں ہے۔ متصل باپ کے سجدے سے پسر کا سجدہ، منصب عابد مضطر کا تقاضا سجدہ، حق بکف شکر بکف صبر بکف تھا سجدہ، عصر کے وقت چلا فجر میں ٹھہرا سجدہ، باپ کے فرض کو تابندہ کیا بیٹے نے، کتنے سجدوں کی بنا ڈال دی اس سجدے نے۔ منزل عشق الہی کی صداقت سجدہ، نفس قابو میں رہے اپنے وہ طاقت سجدہ، ظرف اعلی ہو تو ہے دائمی دولت سجدہ، عبد مخلص ہو تو انسان کی ہے رفعت سجدہ، کاظم غیظ یہی عبد ہوا کرتے ہیں، ان کو عافینا عن الناس کہا کرتے ہیں۔ کون عافینا عن الناس؟ امام سجاد، غیظ کے ضبط کا عکاس امام سجاد، بے امان قافلے کی آس امام سجاد، فطری آزادی کا احساس امام سجاد، جس نے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کیا، جس نے زنجیر کی جنکار کو تلوار کیا، ہوئے عصمت کی بھی تاریخ میں کیسے سجدے کیے ہر آن رسول عربی نے سجدے، کتنے اعلیٰ تھے جو حیدر نے کیے سے سجدے، کیسے عرفہ تھے حسین ابن علی کے سجدے، سارے معصوم عبادات کی بنیاد ہوئے، صرف سجاد مگر سید سجاد ہوئے۔ ایک ذرا غور کریں راز یہ افشا ہوگا، درد و آفات مصیبت علم و رنج و بلا، جس میں ہو جاتے ہیں انسان کے اوسان خطا، پھر بھی سجاد کے ہونٹوں پہ نہ آیا شکوہ، قتل اعزہ ہوئے قیدی ہوئے برباد ہوئے، سجدہ ریز ایسی بلاؤں میں بھی سجاد ہوئے، زینہ بام شفاعت ہیں جناب سجاد، نیر شہر عبادت ہیں جناب سجاد، نائب فخر رسالت ہیں جناب سجاد، مصحف درس سیادت ہیں جناب سجاد، ان کا کردار بتاتا ہے امامت کیا ہے، ان کی خاموشی سے پوچھو کہ شجاعت کیا ہے۔ شکر کی آخری منزل ہے جناب سجاد، شکر کی آخری منزل ہے جناب سجاد، مزرعہ صبر کا حاصل ہے جناب سجاد، ظلم طوفان ہے تو ساحل ہے جناب سجاد، سجدہ کہتا ہے میرا دل ہے جناب سجاد، بیڑیاں پاؤں میں ہیں ہاتھ میں زنجیریں ہیں، لب پہ آزادی انسان کی تکبیریں ہیں، ذکر نعمات الہی پہ کبھی سجدہ ہے، قدرت دین پناہی پہ کبھی سجدہ ہے، اپنی بالیدہ نگاہی پہ کبھی سجدہ ہے، فکر ظالم کی تباہی پہ کبھی سجدہ ہے، سر اقدس سے حصار دل و جاں تک سجدہ، بس جہاں تک حد امکان ہے وہاں تک سجدہ۔ جب بھی دو دشمنوں میں صلح ہوئی
سجدہ کیا. جب نجات آفت تو کلفت سے ملی سجدہ کیا. کبھی قرآن کی آیت جو پڑھی سجدہ کیا. رحمت حق کی گھٹا جب بھی اٹھی سجدہ کیا. اپنے ہر رخ میں نئے سجدے کی بنیاد بنی. کہکشاں فکر میں سجدہ گہے سجاد بنی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فخر سجدے کو ہے ساجد ہیں جناب سجاد. زہد کو ناز ہے زاہد ہیں جناب سجاد. یہ اذان کہتی ہے شاہد ہیں جناب سجاد. خوش ہے معبود کے عابد ہیں جناب سجاد. ہوں شہیدوں کا ہے گھر کرب و بلا کی تنویر. ان کے سجدوں میں بھی ہے خاک شفا کی تنویر. وہ کہ جو نوح بنا آل کی آبادی کا. داد رس جو ہے ہر ایک ظلم کے فریادی کا. زور جس پر نہ چلا مکر کا بے دادی کا. قید سے جس کی سبق ملتا ہے آزادی کا. اپنی آزادی کو چاہو جو دوامی کرنا. ایک پابند سلاسل کی غلامی کرنا. جس سے روشن رہا کونین کا ایک ایک طبق. جس نے الٹا ہے زمانے کے حوادث کا ورق. جس کے ہر نقش قدم میں ہے صداقت کا سبق. جس کے انداز نظر سے رخ باطل ہوا فق. جس کی زنجیر نے تیغوں کا بھرم توڑ دیا. جس کی خاموشی نے آواز کا دم توڑ دیا. خود بھی شہ باپ بھی شہ دادا شہنشاہوں کا شاہ. ان کے ننھیال کی شاہی سے تو ہیں سب آگاہ. ماں کا بھی شاہ زنا نام ہے اللہ اللہ. شہر بانو جنہیں کہتے تھے شہ عرش فنا. ان کے نانا تھے جو مشہور جہاں عادل تھے. پوچھو تاریخ سے وہ حق کی طرف مائل تھے. ان کے نانا کا سوئے حق جو نہ ہوتا میلان. اہل عصمت سے یہ رشتہ تو نہ ہوتا آسان. یہ پس قادسیہ مولا علی کا اعلان. عقد میں آئے گی شبیر کی یہ شاہ زنان. یہ خدا والے ہیں نیکی کا صلہ دیتے ہیں. یہ خدا والے ہیں نیکی کا صلہ دیتے ہیں. غیر بھی سدھرے تو یہ اپنا بنا لیتے ہیں. عقد شبیر میں تباہی وہ نازوں کی پلی. شہر بانو کے لیے کہتے تھے بیٹے سے علی. ان کی توقیر کرو ان کا مقدر ہے جلی. گود میں ان کی کھلے گی گل عصمت کی کلی. ماہ معصوم کی کیا کم ہے یہ بحر عظمت. شہر بانو نہ ہو کیوں بانوئے شہر عظمت. جب ہوا خیر سے دنیا میں ظہور سجاد. آتے ہی پہلے کیا سجدائے خلاق عباد. بھائی کی پہلی خوشی دیکھ کے زینب ہوئی شاد. دی دعا حیدر صفدر نے رہیں یہ آباد. وہی بازو وہی گیسو وہی ابرو علی. گود میں لے کے علی دیکھتے تھے روئے علی. چوتھے معصوم نے ماحول بھی پایا معصوم. خود چچا آپ کے معصوم ہیں دادا معصوم.
اور پھر باپ حسین ابن علی ساماسوم، خود بھی ذریت شبیر کا پہلا معصوم، دانش حضرت شبر کی وراثت پائی، باپ سے صبر تو دادا سے شجاعت پائی، خود گئے حج کو جو سن 14 برس کو پہنچا، خود گئے حج کو جو سن 14 برس کو پہنچا، راستے ہی میں کہیں آپ کو ایک شخص ملا، اس نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہیں؟ بولے مکہ۔ پوچھا سامان سفر کیا ہے؟ تو بولے تقویٰ۔ پوچھا رستے میں کئی شہر ہیں اور گاؤں ہیں، کچھ سواری بھی نہیں پاس، کہا پاؤں ہے۔ پوچھا طے کیسے کرو گے؟ ہے بہت طویل، ہے بہت راہ طویل، بولے کوشش میرا کام خود خدا ہے، خدا خود ہے کفیل۔ پوچھا چھوٹے ہو ابھی حج میں ہے کیوں یہ تاجیل؟ بولے بچے بھی تو پاتے ہیں کبھی عمر قلیل۔ پوچھا کھانے کے لیے کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ پوچھا کھانے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں ہوں مہمان خدا، فکر غذا کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں آ گیا وہاں ایک جوان رانا، آتے ہی حضرت عابد کے گلے سے لپٹا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ جوان سے کہ بتا طفل نوخیز ہے یہ کون ہے، کیا نام اس کا؟ وہ جوان بولا کہ ممنون ہے اسلام ان کا، ہے علی ابن حسین ابن علی نام ان کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پوچھنے والے نے عابد سے پوچھا بڑھ کر ایک گزارش ہے، اگر بار نہ ہو خاطر پر، یہ جوان کون ہے؟ خادم کو بھی ہو اس کی خبر۔ بولے یہ حضرت، بولے یہ خضر ہیں، رکھتے ہیں امامت پہ نظر، فرض یہ کام بھی ہے ان کی نبوت کے لیے، روز آتے ہیں میرے پاس زیارت کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آدم آل محمد ہیں جناب سجاد، کس قدر اشرف و امجد ہیں جناب سجاد، وارث منبر احمد ہیں جناب سجاد، نسل سادات تیرے جد ہیں جناب سجاد، مرکز فخر میرے تابع ابد ہیں عابد، زید کا بیٹا ہوں میں بھی میرے جد ہیں عابد۔ شاہ مظلوم کو روتے رہے جب تک بھی جیے، ذاکر مجلس سے شبیر کو نذرانے دیے، پا پیادہ ہی کیے زیست میں حج جتنے کیے، جب بھی وہاں پہنچے تو کعبے نے قدم ان کے لیے، جب آباد طوف میں دیوار سے چھو جاتی تھی، مسکراہٹ لبے کعبہ پہ نظر آتی تھی، جب وہ داخل ہوئے کعبے کی فضا جھوم اٹھی، حبس کی ٹوٹ گئی سانس ہوا جھوم اٹھی، دیکھ کر رقص ہوا کالی گٹا جھوم اٹھی، جب ہوا پائی تو کعبے کی ردا جھوم اٹھی، وارث بت شکن اس شان امامت سے بڑا، کہ حرم اس کے قدم چھونے کو اجلت سے بڑا، جب وہ داخل ہوئے میزاب سلامی کو جھکا،
آیا مروہ بھی قدم چھونے کو از راہ صفا، آب زمزم نے ابھر کر لب اقدس چوما، بحر تعظیم اٹھے دستے غلاف کعبہ، صحن کعبہ ہوا خوش نقشے کف پا لے کر، سنگ اسود کو سکوں مل گیا بوسہ لے کر، جب وہ داخل ہوئے ہر سیل رکا بھیڑ چھٹی، نور حق دیکھ لیا کعبے کی قسمت جاگی، یہ عجب بات ہے جب دیکھتی ہے روئے علی، آتی ہے کعبے کی دیوار کے ہونٹوں پہ ہنسی، کعبہ جن لوگوں کا احسان لیا کرتا ہے، دیکھتے ہی انہیں پہچان لیا کرتا ہے۔ سنگ اسود کی طرف جب بڑے پائے سجاد، راہ دینے لگا انبوہ کثیر التعداد، بوسہ عابد نے دیا ہو گیا پتھر بھی شاد، جل کے ہشام نے پوچھا یہ بسد بغض و عناد، بادشاہت تو ہماری ہے، یہ کون آتا ہے جس کی تعظیم کو ہر شخص جھکا جاتا ہے، سن کے یہ آ گیا یک لخت فرزدق کو جلال، خاموشی توڑ گیا ولولائے نصرت آل، اب نہ حاکم کا تھا خوف اور نہ عقوبت کا خیال، بڑھ کے ہشام سے گویا ہوا بصد اجلال، مجھ سے سن گر تجھے معلوم نہیں یہ کیا ہے، تو ہے گر ثانی فرعون تو یہ موسیٰ ہے، تو ہے گر ثانی فرعون تو یہ موسیٰ ہے، یہ وہ ہیں جن کا شرف حل و حرم جانتے ہیں، زمزم و رکن بھی اس شخص کو پہچانتے ہیں، خلق میں عرفہ و اعلیٰ انہیں گردانتے ہیں، پیشوا اپنا انہیں اہل صفا مانتے ہیں، عرش سے صلو علیکہ کی صدا آتی تھی، گھر انہی کا ہے جہاں وحی خدا آتی تھی، یہ علی وہ ہے جو ہے احمد مرسل کا پسر، جس کے انوار ہدایت سے ہیں سب بہراور، یہی وہ بندہ ہے خالق بھی ہے نازاں جس پر، اس کے حمزہ ہیں چچا اس کے چچا ہیں جعفر، یہی زہرا کے ہیں فرزند علی کی جاں ہیں، یہی قرآن کے محافظ یہی خود قرآن ہے، تو جو کہتا ہے یہ ہے کون تو سن لے انجان، تو جو کہتا ہے یہ ہے کون تو سن لے انجان، تیرے یہ کہنے سے پہنچے گا انہیں کیا نقصان، وہ عرب ہو کہ عجم سب کا ہے ان پر ایمان، چشم بینا ہو تو کوئی مشکل نہیں ان کی پہچان، اب شرط کیا ہے چشم بینا، سنگ اسود جو صدا قدموں کی سن پاتا ہے، جھک کے وہ خاک قدم چومنے لگ جاتا ہے، دیکھ لینا کہ وہ لمحہ بھی ابھی آئے گا، سنگ اسود جو ہی نزدیک انہیں پائے گا، جھوم کر دست مبارک سے لپٹ جائے گا، کون ہے یہ وہی لمحہ تجھے بتلائے گا، جب اسے دیکھتے ہیں اہل عرب کہتے ہیں، جب اسے دیکھتے ہیں اہل عرب کہتے ہیں، اس کے سائے ہی میں الطاف و کرم رہتے ہیں، یہ وہ ہیں ٹوٹے جو ملت پہ مصیبت کوئی، قوم کا بوجھ پھر اس وقت اٹھاتے ہیں یہی، حفظ ایمان کی ضمانت ہے بس اب
ذات ان کی ان کو موقف سے ہٹا سکتا نہیں کوئی کبھی. پسر فاطمہ زہرا ہے طہارت یہ ہے، نائب سرور عالم ہے جلالت یہ ہے. سحر آثار جبیں پر جو ہدایت کا ہے نور، یہ وہ خورشید ہیں جس سے ہوئی ظلمت کافور. ان کے کردار سے ہے فکر رسالت کا ظہور، ان کے ہر لفظ میں ہے بحر ہدایت مستور. پھول جھڑتے ہیں ہر آن دہن سے ان کے، آتی ہے نکہت اسلاف سخن سے ان کے. لوح محفوظ پہ لکھا ہے یہ فرمان خدا، شرف و فضل قدیم ان کو ہوا حق سے عطا. ہاتھ میں ان کی نظر آتا ہے جو ہے ایک عصا، اس سے مربوط ہے اس قادر مطلق کی قضا. ان سے سربر ہو کوئی جنگ میں امکان نہیں، ان سے سربر ہو کوئی جنگ میں امکان نہیں. آج اس اوج پہ فائز کوئی انسان نہیں. انبیاء پست ہیں وہ رتبہ ہے ان کے جد کا، انبیاء پست ہیں وہ رتبہ ہے ان کے جد کا. ان کے جد کی ہے وہ امت جو ہے سب سے اولا. ہاتھ بادل کی طرح رہتے ہیں مائل بعطا، ان کے ہاتھوں سے عدم بھی عارض نہیں ہوتا. در فقط غیظ و غضب ہی سے ہے خالی ان کا، علم زینت ہے تو اکرام موالی ان کا. تو ہے کیا تیری عداوت کا یہ غرہ کیا ہے؟ غرہ غرور. اب یہ مخاطب ہے اپنے حاکم سے، فرزدق حکومت شاعر ہے. تو ہے کیا تیری عداوت کا یہ غرہ کیا ہے؟ شیر بھی ان کے مقابل ہو تو تھراتا ہے. ساری مخلوق پہ دنیا کی کرم ان کا ہے، ان سے ٹکرائے تو طوفان بھی بکھر جاتا ہے. عہد کے سچے ہیں اور پاک ہے تینت ان کی، ان کے جد ہی سے ہے مشہور دیانت ان کی. اجر دین ان کے گھرانے سے مودت ٹھہری، دشمنی ان سے بہر رنگ ضلالت ٹھہری. مستقل امن فقط ان کی ہی قربت ٹھہری. فیض و الطاف و کرم صدیوں سے عادت ٹھہری. جتنی عزت کے ان ارباب ہمم نے پائی، دین حق میں نہ عرب نے نہ عجم نے پائی. شیر ہیں جنگ میں یہ قحط میں ہے ابر بہار، شیر ہیں جنگ میں یہ قحط میں ہے ابر بہار. اہل تقویٰ ہیں معزز تو یہ ان کے سردار. ساری خلقت میں ہے صرف انہی کو حاصل یہ وقار. ذکر اولا ہے انہی کا پس ذکر غفار. ذکر ان کا جسد فکر کا احرام بھی ہے، سخن حق کا یہ آغاز بھی انجام بھی ہے. ان کی الفت سبب دفع بلا و آلام، نیکیاں نعمتیں احسان سبھی ان کے غلام. سامنے ان کے سخاوت میں کسی کا نہیں نام، کوئی انسا نہیں فیاض نہیں اس میں کلام. آدمی پر ہے کرم سب سے زیادہ ان کے،
तंग दस्ती में भी है हाथ, कुशादा इनके सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अब जो तंग दस्ती है ये सिर्फ बज़ाहिर समझाने के लिए लफ्ज़ों ने इस्तेमाल किया है, वरना हुकूमत इलाहिया के नुमाइंदे के लिए तंग दस्ती का तसव्वुर नहीं है, चूँकि जब वो गनी और समद के बंदे हैं तो फिर तंग दस्ती नहीं हो सकती। ऐसा मीन आ रहा है माबैने कुरैश इनका घर, जिससे आफत के अंधेरों को मुयस्सर है सहर। वो छुपाएं तो छुपाएं मैं कहूँगा ये मगर, खुद सहाबा भी इसी घर के रहे दस्ते नगर। आंख में रोब वो है चश्मे जहां डरती है, मुंतजिर इनके तबस्सुम की रहा करती है। ला इलाह के सिवा कहते ही नहीं है ये ला इलाह के सिवा कहते ही नहीं है ये ला तशहुद में न होता तो ना करते ये अदा। आम यूं हो गया मखलूक पे एहसा इनका, गम मिटा फक्र उठा रंजो अलम दूर हुआ। आम यूं हो गया मखलूक पे एहसा इनका, गम मिटा फक्र उठा रंजो अलम दूर हुआ। इनके असलाफ थे नस्ले करशी सबसे बुलंद, जिनमें है बात पैगंबर के अली सबसे बुलंद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लोग अगर पूछी कि जूला गहे हैदर क्या है, बदर है जंगे ओहद है मुहिम में मक्का है, मारिका खंदको खैबर का भी ये कहता है, बिल यकीन फातहे हर जंग अली तन्हा है। बिल यकीन फातहे हर जंग अली तन्हा है। दी मिला इनसे हर इंसान इसे मानता है। दी मिला इनसे हर इंसान इसे मानता है, जो भी माबूद का आरिफ है इन्हें जानता है। चूंकि माबूद की जो इरफान है वो होता ही इनके जरिए से, होता ही इनके जरिए से। इकबाल जो है वो कहते हैं कि बारिलाहा इनके बगैर कोई तुझ तक नहीं पहुंच सकता और तेरे बगैर कोई इन तक नहीं पहुंच सकता। यानी आप अल्लाह से इनके इरफान की जुस्तजू करेंगे, दुआ मांगेंगे तो अल्लाह जो है इनकी तरफ रेफर कर देगा, और ये आपको सिवाय अल्लाह के कहीं और ले जाने वाले नहीं है। चूंकि ऐसा वो करता है जिसकी कोई जाती ख्वाहिशात हो, तो जो वो चाहे, जो वो चाहता है, तो फिर वो किसी गलत जगह आपको लेके नहीं जा सकते। तो जो भी माबूद का आरिफ है इन्हें जानता है। यूं फरजदक ने जो की आले नबी की नुसरत, मदा खानों को है सरदार वो पाई रिफात। जब भी लिखेगा कोई ज़ैने अबा की सीरत, ये कसीदा भी जरूर आएगा बनकर हुज्जत। दिल पे तहरीर हर एक नुक्ता-ए हक है गोया। दिल पे तहरीर हर एक नुक्ता-ए हक है गोया। दिल फरजदक के कसीदे का वरक है गोया। बख्शा आबिद ने तजारत को भी वो औज कमाल,
جس میں پھر بعد خدیجہ نظر آیا جلال مولا امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ کی تجارت کا. پھر وہی 80,000 اونٹ، وہی جاہو جلال تھا، فقط پرورش غم زدگاں اس کا معال. مطلب دنیا پانے کے لیے نہیں تھا، اس لیے تھا کہ انہوں نے یمبو نام سے ایک شہر بھی بسایا تھا تاکہ کربلا کے بعد جو شہیدوں کے پسماندگان ہوں گے وہ وہاں رہیں گے، اور اس میں ان کے لیے جو بندوبست کیا گیا ان کی معیشت کا، کہ جہاں وہ اپنا رزق کما سکے. مدعا یہ تھا کہ بگڑی کو سنبھالا جائے، کربلا والوں کی اولاد کو پالا جائے. اس سبب سے ہوئے مائل بتجارت سجاد، تاکہ شاہی سے نہ لینی پڑے کوئی امداد. شاہی سے جب امداد آتی ہے نا تو اس کے ساتھ مطالبات بھی آتے ہیں. حکومت کیا چاہتی ہے کہ بس آپ وہ بولو جو حکومت چاہے، ورنہ زبان بند رکھو. ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ 11 امام سب کے سب شہید ہوئے. مطلب قتل سے بچ سکتے تھے اگر طاغوتی حکومت کے ساتھ مل کے چلتے، لیکن جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ طاغوتی حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا. لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا علی جو ہے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وہ مشیر بنے، وزیر بنے یا نہ، یہ جو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ایک حکمران جو ہے وہ کہنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ لولا کا علی لہلک ڈیش ڈیش. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مولا علی جو ہے وقت کے امام ہیں، عالم بے بدل ہیں. امام وقت جو ہوتا ہے اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. تو عالم کا یہ فرض ہوتا ہے کہ جو کوئی غلطی کر رہا ہے اس غلطی کو درست کرے، ورنہ خاموش عالم جو ہے وہ اس گناہ میں شریک ہو جاتا ہے. آپ بھی کہیں بھی مطلب آپ جتنے ساتھی ہیں آپ کے کوئی غلطی کرتا دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں تو آپ اس غلطی میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک؟ تو اب جو ہے امام وقت کا جو حکمران بھی کوئی فاش غلطی کر رہا ہو وہاں پہ بولنا کیا ہے؟ ان کے منصب کی ضرورت ہے. اس کو مشاورت یا وزارت میں نہیں لیا جا سکتا. اب ان تمام حکومتوں میں کبھی بھی مولا علی نے کسی سے کوئی ایک دھیلا جو ہے وہ لیا ہو؟ کیا کیا؟ جو 25 سال ان کو ملے اس میں یہ اپنی معیشت کو مضبوط کرتے رہے. کیسے؟ کنویں کھودے، باغات لگائے اور سڑکیں بنائے. کیا کیا؟ سڑکیں بنائے. دیکھیں ان کی فیملی کتنی بڑی ہے، کتنے بیٹے ہیں؟ 18. اور 18 بیٹوں کو کھڑا کرنا مضبوطی کے ساتھ. آپ کب کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جب آپ کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، پھر آپ حکومت کا پریشر لے سکتے ہیں. ورنہ لوگ کیا ہوتا ہے رو میں بہ جاتے ہیں.
چونکہ ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے طاغوت کی، وہ آپ کو زن زر اور زمین کا لالچ دیتی ہے، اور زن زر اور زمین کے ذریعے وہ خریدتی ہے. تو یہ 25 سال مولا نے کچھ اور کام نہیں کیا سوائے اپنی معیشت کے مضبوط کرنے کے، اور حکومت کو جہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی تھی اور ان کی کوریکشن ہو سکتی تھی وہ کوریکشن کرنے پہ. تو یہ کوریکشن جو ہے وہ وزارت یا مشاورت نہیں ہوتی. کوریکشن کرنے والا ہمیشہ سپیریئر ہوتا ہے، اور جس کی کوریکشن کی جا رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ انفیریئر ہوتا ہے. اس انفیریارٹی کو مانتا نہیں ہے. اسی انفیریارٹی کو نہ ماننا جو ہوتا ہے وہ انفیریارٹی کمپلیکس کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ان کی سپیریارٹی کو ایکنالج کر لیتا ہوں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. یہی جو چھوٹا ہونے کا احساس تھا اسی نے ان کو ائمہ کے خلاف جو ہے اور بغض و عناد جو انہوں نے پالا اپنے دلوں میں ان کے خلاف. اب دیکھیں ان کو مان لیتے نا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا. حکومت پا کے انہوں نے دنیا میں قیامت تک کے لیے لعنت کو جو ہے کا توق اپنے گلے میں ڈالا. کیا حاصل کیا؟ اسی وقت جانا تھا جب گئے، اسی طرح جانا تھا جیسے گئے. تو اگر محمد والے محمد کے مطیع ہو کر رہتے تو دنیا کے ساتھ آخرت بھی سبر ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب مولا علی کا اپنے دور حکومت آتا ہے اس دور حکومت میں 18 بیٹے ہوتے ہوئے کسی کو کوئی گورنری یا کوئی عہدہ نہیں ملتا سوائے محمد بن ابی بکر کے، سوائے محمد بن ابی بکر کے. اور وہ بھی ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے کہ جو پہلے حکمران تھے وہ اس کا کیا احترام کرتے ہیں. اور کیا احترام ہوا کہ ان کو زندہ گدھے کے کھال میں سی کر جلایا گیا. کیسے؟ تو اس سبب سے ہوئے مائل بتجارت سجاد تاکہ شاہی سے نہ لینی پڑے کوئی امداد. کر دیے کتنے ہی کمزور گھرانے آباد تھے یہ اسلاف کی مانند سخی اور جواد. خم امامت کا در شے پہ ہو سر ناممکن. خم امامت کا در شہ پہ ہو سر ناممکن. دین دنیا کا رہے دست نگر ناممکن. تو لہٰذا یہ کبھی سوچئے گا بھی نہیں کہ یہ کسی حکومت کے سامنے. میں نے کئی دفعہ آپ کو مثال دی ہے کہ اگر مولا علی نے کسی حکمران کی بیعت کی ہوتی تو کربلا کے عاشور کے روز کربلا میں امام حسین جب بڑھ بڑھ کے رجز پڑھ رہے تھے تو اس میں صحابی موجود تھے، صحابیوں کی اولادیں موجود تھی. ابھی 50 سال تو ہوئے تھے رسالت میں آپ کو. تو کوئی اٹھ کے اس نے نہیں کہا کہ حسین یہ آپ کیا باتیں کرتے ہو، آپ کے بابا نے فلاں 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 کی بیعت کر لی تھی، ان کے وزیروں مشیر رہے تھے، آپ کے بڑے بھائی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی. آج میں نے ایک ڈالی تھی اس کی کیا نام تھا اس کا، احسان علی ظہیر کے بیٹے کی ایک تقریر جس میں وہ کہتا ہے کہ مولا حسن جو ہیں انہوں نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی. تو
اگر معاویہ کی طرف سے بیعت کا مطالبہ ہوتا تو یہ کربلا حسین پہ نہ آتی، یہ مولا حسن پہ آ جاتی۔ کبھی جو مفتو ہے وہ شرائط ڈکٹیٹ کر سکتا ہے۔ اگر بیعت کر لی تھی تو بیعت جو ہے وہ تو غیر مشروط ہوتی ہے۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ غیر مشروط ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں آپ کو کہ میں اللہ رسول کو مانتا ہوں، ائمہ طاہرین کو مانتا ہوں، لیکن میری یہ شرط ہے، یہ شرط پوری کر دیں تو میں مان لیتا ہوں۔ بیعت نکلی ہے بے سے، بے یہ آئین، بے کا کیا معنی ہے؟ فروخت کرنا۔ جس کی آپ بیعت کرتے ہیں آپ اپنا سب کچھ اس کو، اب یہ اس کی مرضی سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اگر مولا حسن نے بیعت کی تو وہ جو 6-8 شرطیں ہیں ہر کتاب میں لکھی ہوئی، وہ کہاں سے آ گیا؟ تو ہمیشہ شرطیں ڈکٹیٹ کرتا ہے فاتح، مفتو جو ہے وہ شرطیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ اس نے کورا کاغذ اور قلم بھیجا تھا مولا حسن کو، اور وہ بیعت نہیں تھی، وہ جنگ بندی تھی۔ باطل اور حق کے مابین صلح نہیں ہوتی، وقتی طور پہ جنگ بندی ہوتی ہے۔ اور جنگ بندی اس لیے ہوتی ہے کہ باطل میں جو لوگ طاغوت کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو موقع دیا جائے سدھرنے کا۔ ان کو کیا کیا جائے؟ سدھرنے کا موقع دیا جائے۔ تو مولانا حسن نے معاویہ کو کیا کہا تھا؟ پہلی شرط کیا تھی کہ تم میرے پہلی شرط یہ تھی کہ تم قرآن و سنت کے مطابق حکومت چلاؤ گے۔ مطلب اس کا کیا تھا کہ تم پہلے قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ اور وہ اعلانیہ کہتا تھا، وہ کہتا کہ میں تمہارے ووٹوں کی بنیاد پہ نہیں آیا، میں تلوار کے زور پہ آیا ہوں، تو میں تلوار کے زور پہ ہی تمہیں سیدھا کروں گا۔ مودودی صاحب تک نے یہ لکھا ہے۔ اور دوسرا تھا کہ میرے بابا علی پہ جو سب و شتم کرتے ہو اسے بند کرو گے۔ اسے کیا کرو گے؟ بند کرو گے۔ تو جس کا مطلب ہے کہ اس نے انکار تو نہیں کیا نا کہ میں نہیں کرتا، لیکن کوئی ایک شرط اس نے مانی یا اس پہ عمل کیا۔ تو جب ایک کنڈیشنل ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک بھی کنڈیشن کو نہ مانا جائے تو وہ پورا ایگریمنٹ ویشیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں اس لیے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب محرم شروع ہوتا ہے نا تو ہر طرف سے وہ جو مینڈکوں کی طرح ٹٹر کرتے لوگ نکل آتے ہیں، اور وہی باتیں پرانی ہوتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ باتیں کرتے ہیں، آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو اشتہار چھپتا ہے 1 محرم کو کہ اشرائے فاروق حسین، تو آج میں ایک رسالہ دیکھ رہا تھا 2014 کا، سیم اشتہار اس کے اندر تھا اور اس کا ہم نے جواب دیا ہوا تھا، اور آج 2025 میں بھی 11 سال کے بعد ویسا ہی اشتہار اور اس کا پھر ہم نے ویسا ہی جواب دیا ہے۔ کس لیے کہ اگر ایک بھی سال بیچ میں ہم چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ بات مان لی۔ تو باطل کا جو بھی ادعا ہو، جو بھی اس کا دعویٰ ہو، اس کو کبھی بھی بلا جواب مت چھوڑیں، کبھی بھی بلا جواب مت چھوڑیں، چونکہ اس کا جواب جو ہے وہ انسان نئے نئے آ رہے ہیں، تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اس کو سمجھے گا، سوچے گا۔
چونکہ اگر ہم زمانے کے ساتھ مل جاتے تو وہ سفر جو حر نے شروع کیا تھا وہ سفر ختم ہو جاتا، اور وہ سفر جو جناب حر نے شروع کیا تھا وہ اتنا کامیاب رہا کہ آپ 72 نہیں بے شمار مطلب جسے کہتے ہیں اس راستے پہ نکلنے والے ہیں۔ باد حیدر یہ زمانے کا عجب حال ہوا، کسر شاہی کا بہر طور یہی منشا تھا، بھول جائے یہ جہاں رتبہ آل طٰہٰ، اور اس مکر کی تکمیل کا رستہ یہ ملا کہ بنی ہاشم کو مدینے ہی میں محصور رکھو، بنی ہاشم کو مدینے ہی میں محصور رکھو، خلق کو ان کی کرامت سے بہت دور رکھو۔ 60 برسوں میں کئی نسلیں ہوئیں پل کے جواں، اور ان سب کے وتیرے سے یہ تھا صاف عیاں، سیرت آل نہ ہو پائے کبھی ذو افشاں، ان کی کردار کشی کے لیے سب تھے کوشاں، ان کی کردار کشی کے لیے سب تھے کوشاں، مگر ہی شیوا نہ تھا، کفر کے بھی پہلو تھے، حد ہے شامی تو یہ کہتے تھے علی ڈاکو تھے، علی ڈاکو تھے۔ یہ علی بابا 40 چور جو ہے یہ وہیں سے آیا ہے، جو بھی حاکم ہوا اس کا یہی کردار رہا، کیوں؟ اس کی مجبوری تھی، کیونکہ ان کے سامنے کو ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اپنے اجداد کی سازش کو عمل میں لایا، اہل حق چپ تھے مگر دیکھ رہے تھے یہ فضا، آخرش تخت شہید تابہ یزید آ پہنچا، دین سے کفر نے تردید شریعت مانگی۔ اب یہ چپ کا بھی مطلب وضاحت کر دوں کہ چپ کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں، مولا علی سے بیعت مانگی گئی، دربار میں لے جایا گیا، آپ نے مولا علی نے انکار کر دیا، اس کے بعد پھر بیعت مانگی نہیں گئی۔ اسلام جو ہے وہ اوفینسو نہیں ہے، ڈیفینسو ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں لانے کے لیے جبر و اکراہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن دین میں آنے کے بعد آپ کو جو عمل کرنا ناپسند ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا اکراہ فی الدین، میں نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ دین میں جبر و اکراہ نہیں ہے، میں نے روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ دین میں جبر و اکراہ نہیں ہے۔ آپ دین میں نہ آتے، لیکن جب آ گئے تو پھر سبھی کچھ ماننا پڑے گا جو اسلام کہتا ہے۔ مثال ایسے ہی ہے نا کہ آپ ہندوستان جاتے ہیں، جب ہندوستان میں چلے جاتے ہیں تو جو ان کے قوانین ہیں آپ کو وہ ماننے پڑیں گے نا، جب تک آپ ہندوستان میں ہیں۔ اگر آپ نے نہیں ماننے تو آپ ہندوستان میں جاتے ہی۔ تو لائک وائز جب آپ اسلام میں آ گئے تو پھر اسلام کے جو اعمال وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو اصل میں ان سے دور رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو ان کی سمجھ ہی نہ آ سکے۔ تو جو اہل حکومت تھے، اب وہ دیکھیں کہ مولوی صاحب رات مجھے پوچھتے ہیں بعد میں کہ پھر انہوں نے خلیفہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ میں تجھے حکمران کہیں گے آپ، کہ جو برسر اقتدار ہے۔ اب اقتدار کیسے اس نے حاصل کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خلیفہ کا لفظ جب ان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پھر بتانا پڑے گا کہ کیا رسول نے انہیں خلیفہ بنایا۔ اب جب ایک کلٹ جو ہے 72 فرقوں پہ مشتمل، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کسی کو نہیں بنا کر گئے،
جب رسول کسی کو نہیں بنا کر گئے تو جن صاحبان کو آپ نے بنایا وہ پھر آپ کے خلیفہ ہوں گے نا، رسول کے خلیفہ تو نہیں ہوں گے. رسول کسی کو خلافت اس وقت دیتے ہیں جب اللہ کہتا ہے. رسول اپنی مرضی سے بھی کسی کو خلافت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، لہذا ہماری کتابوں کی تطہیر کی ضرورت ہے. بلا سوچے سمجھے خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم. بھائی خدا کا خوف کرو، عقل کو ہاتھ مارو. آپ تو یہ مت کہو، جو کہتے ہیں ان کی تردید کرو. کوئی غلط کہتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس غلطی کو درست کرنا. تو لہٰذا یہ چپ نہیں رہتے تھے. اگر چپ رہتے ہوتے تو یہ سارے کے سارے جو اب تک ان کا ظہور ہوا یہ مارے کیوں جاتے؟ مارے جانے کی مین کاز یہ تھی نا کہ یہ چپ نہیں رہتے تھے. جو ان کی منصبی مجبوری تھی کہ یہ جو درست ہے وہ کہیں. اور رات کو آپ کو ہم نے سنایا تھا زیارت ناہیہ میں سے کہ مولا حسین نے کیا کیا کیا. لیکن اس کا ایک ایک جملہ تھا جو امام زمانہ کا، وہ ان کے پریکٹیکل ورکس بتا رہا تھا کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. کوئی چیز زبانی جمع خرچ نہیں تھی. وہ کوشش کریں گے کہ یہ مطلب مولا سجاد کے 5 مرثیے جو ہیں 25 تک پورے ہوتے ہیں، تو زیارت ناہیہ کو جو ہے نا وہ اس طرح سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مولا حسین جو ہے وہ لمحہ بھر کے لیے بھی خاموش نہیں رہے یا گوشہ نشین نہیں رہے. گوشہ نشینی ایک عام مسلمان کے لیے روا نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ یعنی آپ گوشہ نشین ہو کر آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. وہ قصہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ ایک نیک آدمی تھے، وہ معاشرے کی برائیوں سے نالاں تھے لیکن کسی کو روک ٹوک نہیں کرتے تھے. انہوں نے بستی سے باہر گھر بنا لیا. جب اس قوم پہ آنے لگا عذاب تو فرشتے نے پوچھا کہ بار الہ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ کہا اس نیک بندے کی جھونپڑی سے، چونکہ اس نے اپنے بھائی بندوں کو سمجھانے کی کبھی ایفرٹ نہیں کی. تو یہ گھر سے شروع ہوں. اپنے دوست احباب کو جہاں بھی آپ کوئی دیکھتے ہیں بات کسی کے قول یا فعل میں کہ جو ریکٹیفائیبل ہے، اس کو کوشش کریں بطریقے احسن ریکٹیفائی کرنے کی. جو بھی حاکم ہوا اس کا یہی کردار رہا، اپنے اجداد کی سازش کو عمل میں لایا. اہل حق چپ تھے مگر دیکھ رہے تھے یہ فضا. چپ یہ جو لفظ ہے یہاں پہ کس اعتبار سے ہے کہ جنگ جب ادھر سے نہیں شروع ہوتی تب تک یہ جنگ کو شروع نہیں کریں گے. آخرش تخت شہی تابا یزید آ پہنچا. 3 سے کفر نے تردید شریعت مانگی، اتنی جرت ہوئی شبیر سے بایت مانگی. اب جب بایت مانگی اب جنگ شروع ہے. اب خاموش نہیں رہ سکتے. انتظار ایسے ہی لمحے کا امامت کو تھا. کفر نے اپنی ہی تردید کا سامان کیا. حق نے آواز دی سرور نے مدینہ چھوڑا. مکہ ہوتے ہوئے جا پہنچے سرے کرب بلا.
راستے میں بھی امامت نے بڑا کام کیا، کریے کریے میں مودت کا سبق عام کیا۔ اس سے آگے بھی مگر منزلیں کچھ باقی تھی، ہوئے محصور سرے کرب و بلا سرور دین، جانتے تھے کہ ہمیں قتل کریں گے یہ لائیں، لیکن اس پر بھی تھا پیغام نہ رکنے کا یقین، اصل کو شاہ ہر ایک فکر سے آزاد اٹھے، حفظ دین کے لیے اب زینب و سجاد اٹھے، حفظ ایمان کو ادھر سید سجاد چلے، اور ادھر توق لیے بانی بیداد چلے، ہو گئے قید مگر فطرتاً آزاد چلے، کریے کریے میں سناتے ہوئے روداد چلے، کابش کفر تہے خاک ملادی گویا، کوفہ و شام کی بنیاد ہلا دی گویا۔ عجب انداز سے سجاد نے یہ کام کیا، کسی منزل پہ نہ رک کر کبھی آرام کیا، دین کا پیغام دیا، کفر کو بدنام کیا، جس کو سب صبح کہتے تھے اسے شام کیا۔ فرض ہے کس کی مودت یہ بتایا سب کو، ہم ہیں ناموس رسالت یہ بتایا سب کو، کام مشکل تھا جو ہر گام کیا عابد نے، جس پہ دروں کی اذیت کو سہا عابد نے، اس اذیت سے بھی کچھ کام لیا عابد نے، اپنی مظلومی کا پیغام دیا عابد نے، ایسی مظلومی جو ہر دل پہ عیاں آج بھی ہے، پشت تاریخ پہ کوڑے کا نشان آج بھی ہے، شکل سجاد میں ایک سیل صداقت تھا رواں، انقلاب آتا تھا یہ قافلہ جاتا تھا جہاں، اب ہر ایک دل پہ حکومت کی ضلالت تھی عیاں، یوں ملی مقصد شبیر کو عابد کی زبان، مگر ایک جادۂ بازار ابھی باقی تھا، کوفہ و شام کا دربار ابھی باقی تھا، پہنچے بازار سے دربار شکی میں سجاد، فتح کے نشے میں بیٹھا تھا جہاں ابن زیاد، کر دیا مکر کے جالوں کو زبان برباد، اب سوئے شام چلے لے کے حرم کو جلاد، کانپ اٹھا ظلم کا گھر آل نبی آ پہنچے، خیبر شام گرانا تھا علی آ پہنچے، یہ وہ منزل تھی کہ اسلام پہ مشکل تھی کڑی، دین نے ناد علی آج پھر ایک بار پڑی، آ گیا دین کی نصرت کو وہ مرد ازلی، آج زنجیر کے ہتھیار سجائے تھا علی، اسی زنجیر کی جھنکار میں جکڑا ہے یزید، آج تاریخ کے بازار میں رسوا ہے یزید، الغرض اہل حرم داخل دربار ہوئے، قائد اس قافلے کے عابد بیمار ہوئے، سر دربار جو سجاد گوہر بار ہوئے، لوگ قیدی کی فصاحت میں گرفتار ہوئے، لوگ سنتے تھے صداقت کی خبر پہلی بار، منبر شام پہ تھا ذکر سحر پہلی بار، اللہ اللہ فصاحت کا وہ بہتا دریا، شیر کی گونج تھی وہ لہجہ بیمار نہ تھا، کوہ فاراں پہ رسول عربی تھے گویا، یا مدینے میں تھا زہرا کا فدق پر خطبہ، اس طرح کفر کا سجاد بھرم کھولتے تھے، جیسے منبر پہ سلونی کے علی بولتے تھے، اس طرف تخت پہ بیٹھا تھا یزید بدنام، اس طرف فوج جلالت لیے استادہ امام،
لب سجاد کھلے ہو گئی شاہی ناکام، پے بپے آیا قرآن سے جواب دشنام، کہہ کے یبنت طلع کا یاد دلایا اس کو، ہم ہے سردار تو امت یہ بتایا اس کو۔ بولے عابد میں ہوں مکہ کا منا کا بیٹا، میں ہوں زمزم کا پسر، میں ہوں صفا کا بیٹا، جو ہے تطہیر بکف ایسی ردا کا بیٹا، ہاں میں ہوں صاحب معراج اولا کا بیٹا۔ میرے ہی باپ کے اخلاق پہ سب مرتے تھے، ان کی تلوار سے اجداد تیرے ڈرتے تھے۔ میرے ہی باپ نے تو جنگ کی 2 نیزوں سے، میرے ہی باپ نے 2 تیگوں سے حملے بھی کیے۔ میرے بابا کو عبادت کے ملے 2 قبلے، میرے بابا ہی کو 2 بایتوں کے اجر ملے۔ میرے بابا نے سرے اہل ستم توڑے ہیں، دوش احمد پہ قدم رکھ کے صنم توڑے ہیں۔ ناقصوں کو میرے بابا نے تہے تیگ کیا، قاسطوں کو میرے بابا نے تہے تیگ کیا، مارکوں کو میرے بابا نے تہے تیگ کیا، فاسقوں کو میرے بابا نے تہے تیگ کیا۔ اس کا بیٹا ہوں عدم میں بھی ثنا جس کی ہوئی، پہلا وہ شخص ہے مقبول دعا جس کی ہوئی۔ وہ غلط فہمی جو ملاؤں نے پھیلائی تھی، دور کرتے تھے اسے محبت وحی ازلی۔ عزم قربانی شبیر کا مقصد تھا یہی، ختم ہو جائے یہ پھیلائی ہوئی کج فہمی، عام ہو جائے ہر ایک کے لیے راہ شبیر۔ دیکھتی تھی سوئے سجاد نگاہ شبیر۔ کام پیغمبر اکرم کا بھی تھا ایسا ہی، ان کو 23 برس درس کو مہلت تو ملی، یا مگر کام تو دشوار تھا فرصت کم تھی، پھر بھی 23 دنوں میں کیا عابد نے وہی۔ وہاں تھے نصرت کو علی، حمزہ تھے اور جعفر تھے، یا مدد کے لیے پھوپھیوں کے برہنہ سر تھے۔ زندگی بھر یہی غم عابد مستر کو رہا، ہائے وہ شام کا بازار، وہ زینب کی ردا۔ ظلم یہ وہ تھا کہ 35 برس گریہ کیا، رو کے کہتے تھے کہ بابا میرے پیارے بابا، سامنے جب بھی کبھی پانی کا جام آتا تھا، لب پہ سجاد کے شبیر کا نام آتا تھا۔ مستقل گریہ جو کرتے تھے تو کہتا تھا غلام، تا بکے رہیے گا اس طور سے بے آب و طعام، ڈر ہے ہو جائے کہیں زیست کا قصہ نہ تمام۔ اس سے رو رو کے یہ کہتے تھے شہ عرش مقام، کیوں نہ روؤں کہ دل قرارے دل و جاں قتل ہوئے، کربلا میں میرے 18 جواں قاتل ہوئے۔ دل تڑپ جاتا ہے یاد آتا ہے جب یہ منظر آئے، جب شام کے بازار میں وہ خستہ جگر، بجلیاں کتنی گری ہوں گی دل عابد پر، 7 بچے بھی تھے ماں بہنیں بھی تھیں ننگے سر۔ پھر اسی شام کے بازار سے جب گزرا میں، یاد سجاد کی آئی تو بہت رویا میں، ساتھ میرے بھی تھی اس وقت خواتین کئی، مجمع عام میں تھیں سر پہ مگر چادر تھی۔ پھر بھی بازار تو بازار ہے شرم آتی رہی، خود بخود آ گیا نوحہ یہ زباں پر میری،
آئے وہ شام کا بازار، وہ بیمار امام، آئے وہ منزل دربار، وہ بیمار امام۔ قید خانہ جو کبھی آپ کو یاد آتا تھا، غم سکینہ کا بہت آپ کو رلواتا تھا، اشک خون روز دل غم زدہ برساتا تھا، تڑپ اٹھتے تھے وہ منظر جب ابھر آتا تھا۔ کس طرح کہتی تھی بچی میرے بھیا بھیا، کیا اندھیرا ہے نظر کچھ نہیں آتا بھیا۔ اپنے سینے سے سکینہ کو وہ لپٹاتے تھے اور دے دے کے دلاسے اسے بہلاتے تھے۔ بین کرتی تھی جو بابا اسے یاد آتے تھے، اس کے رونے پہ لائیں ظلم نئے ڈھاتے تھے۔ آئے یہ ظلم کے طوفان، یہ علم کے سائے، بھائی کے سامنے ہم شیر تمانچے کھائے۔ رو کے کہتی تھی اذیت سے چھڑاؤ بھیا، مجھ کو ظالم کے تمانچوں سے بچاؤ بھیا۔ شمر کھینچے لیے جاتا ہے، ہٹاؤ بھیا، اب نہ روں گی قسم اس کو دلاؤ بھیا۔ قید زنجیر جو عابد پہ ستم ڈھاتی تھی، توق سے ہائے سکینہ کی صدا آتی تھی۔ رو کے کہتے تھے کہ اے شمر ذرا رحم تو کھا، سہ چکی کتنی جفا اور ستم ہم پہ نہ ڈھا، چھوڑ دے بچی کو کر خوف خدا دل میں ذرا، دیکھ بے باپ کی بچی ہے اسے اب نہ ستا، تو سمجھتا ہے سکینہ کو تو رلواتا ہے، ہر تمانچہ میری دادی پہ ستم ڈھاتا ہے۔ چھوڑ کر تب وہ سکینہ کو بصد بغض و عناد تازیانہ لیے آیا جو قریب سجاد، پھر وہی پشت تھی اور پھر وہی خونی بیداد۔ یہ ستم دیکھ کے کرتی تھی سکینہ فریاد، رو کے کہتی تھی مدد کے لیے آؤ بابا، بھیا سجاد کو دروں سے بچاؤ بابا۔ بھائی کو بڑھ کے کبھی سینے سے لپٹاتی تھی، پشت خون بار کبھی چومنے لگ جاتی تھی، ننھے ہاتھوں سے ہر ایک زخم کو سہلاتی تھی، کہہ کہ یہ اور بھی عابد کو وہ رلواتی تھی۔ تم خفا مجھ سے ہو ایسا تو نہیں ہے بھیا، زخم یہ پشت کا دکھتا تو نہیں ہے بھیا۔ الغرض قید میں تھا بالی سکینہ کو علم، رو کے کہتی تھی کہ بابا کے نہ آنے کا ہے غم، ایک دن آ ہی گئے قید میں سرور کے قدم، ہو گیا ختم سکینہ پہ ہر ایک ظلم و ستم، باپ کے ساتھ گئی قید کا گھر چھوڑ دیا، بھائی کے ہاتھوں پہ ہمشیر نے دم توڑ دیا۔ وہ فضا قید مہن کی، وہ امام سجاد، وہ ہوا اجڑے چمن کی، وہ امام سجاد، وہ صدا تشن دہن کی، وہ امام سجاد، لاش وہ ایک بہن کی، وہ امام سجاد۔ کہتے تھے بھائی ہے بے آس سکینہ بی بی، کچھ کفن کو بھی نہیں پاس،
सकीना बीबी आले अहमद से है उम्मत का अजब बर्ताव, और कुछ बढ़ गए सज्जाद के दिल पर घाव। लाश कहती थी सकीना की कि मत गम खाओ, इस फटे कुर्ते ही में भाई मुझे दफनाओ। सब्र ही हमसे गरीबों का चलन होता है, यही बेवार से बच्चों का कफन होता है। लानतुल्लाह अलल कौम अस्सालिमीन।